نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا. جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی. ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے. قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں آپ سمجھیں گے اس آیت کو. آج آپ اس کلاس میں سمجھیں گے سورہ الصفات کی آیت نمبر 45. یہاں پر دیکھیں یہ جو حرف ہے جب آپ اس پر وقف کرتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو جب آپ وقف نہیں کرتے تو تب آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ اور سیکنڈ یہ کہ یہ جو چھوٹا سا میم ہے اس کا کیا رول ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، آج آپ اس میں یہ سمجھیں گے. اور اسی سورہ کی آیت نمبر 46 یہ دیکھیں یہ کتنا ڈیفیکلٹ حرف ہے کہ یہاں پر 3 تشدید ایک ساتھ آ جاتی ہیں. اس حرف کو کیسے پڑھیں گے ہم سمجھیں گے قواعد کے ساتھ، تاکہ اس حرف کو سمجھنے کے بعد قرآن پاک کے بہت سے اور بھی حرف آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے. تو چلتے ہیں کلاس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یطاف علیہم، میم ساکن ہے، میم کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفا شفوی ہوگا، غنہ ہوگا، غنہ. ہم بھی قسم حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں پر ہم جھٹکا دیں گے. سم میم مشدد کے اوپر غنہ ہوگا. سم میم نون کو ڈراپ کریں گے، میم کو پھر میم سے ہی ملائیں گے. سم معین. اب یہ دیکھیں یہ جو میں نے ابھی پڑھا یہ وقف کی صورت میں آپ کو ادا کرنا ہے. کیسے؟ من معین. لیکن اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو آیت کے بعد دیکھنا ہے کہ یہاں پر با ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کا رول اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر نون ساکن کے اوپر اور میم کے ساتھ آپ کو چھوٹا سا میم نظر آتا ہے تو یہ رول ہمیں کہتا ہے کہ اب بدل دو. اس کا مطلب ہے بدلنا. اب بدلنا کیا ہے؟ ہمیں تنوین اور نون کی آواز کو بند کرنا ہے، میوٹ کرنا ہے، اور ہمیں میم کی آواز کو نکالنا ہے، میم کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم وقف کریں گے تو یہ رول اپلائی نہیں ہوگا اقلاب کا. لیکن جیسے ہی ہمیں ملا کر پڑھنا ہے یا پھر نون ساکن کے اوپر آپ کو نظر آئی یا تنوین کے ساتھ تو آیت کے سینٹر میں آ جائے تو آپ کو اقلاب لازمی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہاں پر ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اقلاب کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں پڑھنا ہے من معین بیضا. ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ ادا کریں گے. اب ہم چلتے ہیں 46 آیت پہ. بیضا لز، یہاں پہ ہجے کرتے ہیں. لام لذا تا لام. یہاں پر دیکھیں یہاں پر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے جس میں آپ غنہ نہیں کریں گے، ناک میں آواز نہیں لے کر جائیں گے. نون ساکن اور تنوین کے بعد جیسے ہی لام اور را آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ادغام بلا غنہ. تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تا کو لام سے ملانا ہے. تا لام زیر، تا لام دو زیر تل. لام کو پھر شین سے ملائیں گے. لام شین زیر لش، شین کھڑا زبر، شین کھڑی زبر شا. لذت لش، لذا زال جو ہے سوفٹ حروف ہے. لذت للشا. را زیر ری،
لذت للشاربین، با یا زیر بی، نون زبرنا، لذت للشاربین. اب وقف کی صورت میں بیضاء لذت للشاربین. سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب تمام مسلمانوں کو اپنی قرآن پاک میں غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق دے، مجھ سمیت. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.